پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پیاری چڑیا اپنے دو ننھے بچوں کے لیے دانا ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے۔ نکلتے ہوئے اسے راستے میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کون رو رہا ہے، اور جب وہ آواز کی سمت جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت کبوتر کے اوپر پیڑ کی ڈالی گری ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر دبی ہوئی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ۔ پھر پیاری چڑیا اپنے پروں کی مدد سے کبوتر کے اوپر سے وہ ڈالی ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک وہ کبوتر ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوبصورت پری پیاری چڑیا کو کہتی ہے، پیاری چڑیا، تم گھبراؤ مت، میں ایک پری ہوں۔ میں یہاں کبوتر کے روپ میں اڑ رہی تھی کہ اچانک میرے اوپر پیڑ کی یہ ڈالی گر گئی اور میرا جادو کام کرنا رک گیا اور میں اس میں پھنس گئی۔ پیاری چڑیا، تمہارا بہت شکریہ، آج اگر تم نہ ہوتی تو میں تو اس ڈالی کے نیچے مر ہی جاتی۔ پیاری چڑیا، میں تمہیں اس نیکی کے بدلے میں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ پیاری چڑیا، یہ لو، یہ ایک جادوئی ایپل کا پیڑ ہے اور اس میں سونے کے سیب ہوں گے۔ تم ان سیبوں کو بیچ کر اپنے گزر بسر کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ پیاری چڑیا اس جادوئی ایپل کے پیڑ کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ بھیا، ابھی تک ماں گھر نہیں آئی ہے، اتنی دیر ہو گئی ماں کو گئے ہوئے، ماں کب آئے گی؟ میرے بھائی، تم فکر نہ کرو، ماں آنے ہی والی ہوگی، جلدی آ جائے گی۔ کیا بات ہے بچوں، تم لوگ میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، میرا انتظار کر رہے ہو نا؟ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھو بچوں، میں کیا لے کر آئی ہوں۔ یہ ایک جادوئی ایپل کا پیڑ ہے، اس میں سارے سیب ایپلز جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے۔ پھر انہیں بیچ کر ہم اپنی زندگی بہت ہنسی خوشی گزارا کریں گے۔ اگلی صبح جب اس پیڑ پہ سارے سونے کے ایپلز دیکھ کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو پیاری چڑیا اپنے بچوں سے کہتی، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ سونے کے ایپلز ہوں گے، اب ہم انہیں بازار میں بیچ کر بہت سارے پیسے لے کر آئیں گے۔ اس کی باتیں ایک کالو کوا کونے میں کھڑا سن رہا ہوتا ہے۔ پھر جب رات کو پیاری چڑیا اور اس کے پیارے بچے سو رہے ہوتے ہیں تو کالو کوا آتا ہے اور اس پیڑ سے سارے سونے کے ایپلز چرا کر لے جاتا ہے۔ اگلی صبح جب پیاری چڑیا اور اس کے بچے پیڑ کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں تو ایک بھی ایپل نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر پیاری چڑیا رونے لگ جاتی ہے، اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اچانک وہاں پہ وہ پیاری پری جو وہ موجود ہوتی ہے۔ پھر وہ اسے پوچھتی ہے، پیاری چڑیا، کیا ماجرا ہے؟ پیاری پری، تم نے جو جادوئی پیڑ دیے تھے اسے بہت سارے سونے کے ایپلز لگے تھے، پر آج جب اسے دیکھنے آئی ہوں میں تو اس میں ایک بھی ایپلز نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کسی نے وہ سارے ایپلز چرا لیے ہیں۔ میں بہت دکھی ہوں۔ پیاری چڑیا، تم فکر نہ کرو۔ تبھی پری پیاری چڑیا کو ایک جادوئی ڈنڈا دیتی ہے اور کہتی ہے، پیاری چڑیا، اس جادوئی ڈنڈے کو تم رات کے وقت اس پیڑ کے پاس رکھ دینا اور سو جانا، اور تم بے فکر ہو جانا، تمہاری ایپلز کوئی نہیں لے کر جا سکے گا۔ پیاری چڑیا نے ایسے ہی کیا، اس جادوئی ڈنڈے کو پیڑ کے نیچے رکھ کر وہ اور اس کے بچے بے فکر ہو کر سو گئے کہ اچانک وہی کالو کوا دوبارہ آیا اور اس نے اس ڈنڈے کو دیکھا اور ارے یہ ڈنڈا کیسے ہے پیڑ کے نیچے؟ کل تو یہاں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ چلو ابھی کسی کو کیا خبر، کل کی طرح آج بھی سارے ایپلز لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، ہاں ہاں ہاں۔ اور یہ کیا، یہ ڈنڈا تو خود بخود چل رہا ہے، ارے بچاؤ، نہیں مارو مجھے، نہیں مارو، بچاؤ، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ پھر اس دن کے بعد سے کالو کوا کبھی بھی پیاری چڑیا کے گھر کی طرف نہیں آیا اور وہ تینوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ نے انہیں ایک نیکی کا کتنا اچھا صلہ دیا، اس لیے نیکی ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔